أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. صلى الله عليك يا رسول الله، وسلم عليك يا حبيب الله. محمد صلى الله عليك يا رسول الله، وسلم عليك يا کدی خواب شہر مدینے دے بازار نظر آ جاون. کہہ دیجیے سبحان اللہ. کدی خواب شہر مدینے دے بازار نظر آ جاون. ابو بکر عمر عثمان علی چار یار نظر آ جاون. ابو بکر عمر عثمان علی چار یار نظر آ جاون. تے کربل دے سچے قافلے دے سالار
شالا سرکار نظر آ جائے اکھ کھلن تو پہلے سارے آنو شالا سرکار نظر آ جائے اور عقیدتوں کا ایک پھول مل جائے عقیدتوں کا ایک پھول مل جائے مجھے سلیقہ کائنات رسول مل جائے مجھے سلیقہ کائنات رسول مل جائے تو مدینے دی کھجور ہوئے مدینے دی کھجور ہوئے درود آقا سن دینے او باویں عاشق دور ہوئے محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ پڑھیے بلغ العلا بکمالہ کشف الرجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ جسے چاہتے پہ بلا لیا جی جیسے چاہتے پہ بلا لیا جیسے چاہتے نہ بنا لیا جیسے چاہتے نہ بنا لیا یہ بڑے کرم کی ہے فیصلے کی بڑے کرم کی ہے فیصلے یہ بڑے نصیب کی باتیں ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الرجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا مجھے عشق احمد عطا کیا بھلا حضور کی آل کا جی ہے بھلا حضور کی آل کا مجھے مرنا جینا سکھا دیا بلغ العلا بکمالہ اور میں بروں سے لاکھ برا سمجھی میں بروں کہ برا سمجھی مگر ان سے ہے میرا واسطہ میری لاج رکھنا
اے خدا جی میری لاج رکھنا اے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے بلا واللہ بکا کا شفا ہو جا بے جنا کی حسن جمیع سالہ صلو علیہ بلا اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی سونیا تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی میں بھول گیا نقش نگار رخ دنیا میں بھول گیا نقش نگار رخ دنیا صورت جو میرے سامنے آئی تیرے در کی صورت جو میرے سامنے آئی تیرے در کی ایک نعمت عظمی سے وہ محروم رہے گا ایک نعمت عظمی سے وہ محروم رہے گا
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام العظیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام ساتھی مل کر اونچی آواز کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام استاد القراء جناب حضرت علامہ قاری ناز لطیف صاحب اور میرے دیگر حاضرین کرام اور اساتذہ کرام، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت نے بندہ مومن اور انسان کو ہر نعمت سے نوازا، لیکن ان نعمتوں میں سے کچھ ایسی نعمتیں بھی ہیں جو لازوال اور بے مثال ہیں، اور انہی نعمتوں میں سے ایک قرآن عظیم ہے۔ یہ رب کی وہ نعمت ہے کہ جو خود میرے رب کا کلام ہے۔ ارشاد فرمایا کہ دنیا کی ہر کتاب میں نقص اور عیب ہو سکتا ہے، لیکن رب نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ہم نے آپ کو بے عیب اور پاکیزہ بنا کر دنیا میں بھیجا، ہم نے اپنے پاک کلام کو بھی پاکیزہ بنا کر بھیجا۔ اب دیکھیے کہ یہ قرآن مجید کتنی عظیم دولت ہے۔ آج مبارکباد کے مستحق ہیں محترم جناب قاری حسن ممتاز چشتی صاحب، اور ان سے زیادہ میں مبارک پیش کروں گا جناب محترم قاری ناز لطیف صاحب کو، کہ جن کی برکتوں سے قاری صاحب نے ان کے پاس حفظ کیا، اور آج ماشاءاللہ یہ قاری صاحب کا بھی فیض جاری ہے کہ جو آگے بچے حفظ کر رہے ہیں۔ اور مبارکباد پیش کروں گا بھائی احمد کو کہ جن کے بیٹے حافظ شیراز نے قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ یہ بہت بڑا انعام ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر جب توریت کا نزول فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا یہ اتنی بڑی کتاب، اتنے بڑے احکامات، یہ کیسے میری قوم اس کو پڑھے گی؟ تو میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ، تو توریت کے احکامات کو دیکھ کر حیران ہو رہا ہے کہ قوم کیسے پڑھے گی؟ میرے محبوب نبی کریم علیہ السلام کی جو آخر میں امت آئے گی، اس امت کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ پورے قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کر رہا ہے۔ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ پھر میرے اور آپ کے حضور نبی کریم علیہ السلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے میرے امت، سب سے بہترین اور افضل عبادت تمہارے لیے قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ کہ جو شخص تلاوت کرتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ کوئی عام سی عبادت کر رہا ہے، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ سب سے افضل جو عبادت رب نے عطا فرمائی ہے وہ ادا کر رہا ہے۔ پھر ایک اور حدیث پاک میں میرے اور آپ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی آپ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن سے محبت کر لے اور قرآن کی اتنی تلاوت کرے، اتنی قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جائے کہ اسے دعا مانگنے کا بھی ٹائم نہ ملے، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دل میں جو حاجت رکھتا ہوگا بھی دعا نہیں مانگے گا، کیونکہ اس کو ٹائم ہی نہیں ملا تلاوت قرآن کی وجہ سے۔ تو رب کائنات تلاوت قرآن کی برکت سے اس کے دل کی ساری حاجتوں کو دعا مانگنے سے پہلے ہی پورا فرما دے گا۔ یا رسول اللہ۔ پھر آئیں ذرا حشر کا میدان دیکھیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن نفس و نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی بھاگ رہا ہوگا، دوڑ رہا ہوگا، اولاد والدین سے بھاگتی ہوگی، والدین اولاد سے دور ہوتے ہوں گے، ہر شخص نفس و نفسی کے عالم میں ہوگا، اپنے اعمال کے چکر میں ہوگا، نیکیاں لینے کے حساب کھاتے میں ہوگا۔ لیکن فرمایا کہ وہاں پر میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہوں گے جن کو رب کی رحمت کا اور رب کے عرش کا سایہ ملے گا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سے شخص ہیں؟ تو میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو پہلا وہ شخص، وہ غلام جو اپنے دنیا کے آقا کی بھی فرما برداری کرتا اور اپنے رب کے احکام کو بھی بجا لاتا ہو۔
دوسری بات میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ایسا مؤذن جو آذان دے کر لوگوں کو میری عبادت کے لیے میرے گھر میں بلاتا ہوگا، رب فرماتا ہے۔ اور تیسری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ خوش نصیب شخص جو قرآن مجید پڑھتا پڑھاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امامت کے مصلی پر کھڑا ہو کر لوگوں کو قرآن سناتا ہے۔ یہ تین وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے۔ کتنا بڑا انعام اور اکرام ہے۔ تو پیارے ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی قرآن پاک کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نوجوان شخص آیا، کلمہ پڑھا، ایمان لے آیا، اب اس کو محبت ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کیوں نہ ہوتی کہ جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھ لیتا تو یہی کہتا تھا کہ اے کریم آقا صلی، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن بقول شاعر کہتا ہے کہ جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، اور اب میری نگاہوں میں جیسا نہیں کوئی۔ جس نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بددعا کے چہرے کی زیارت کر لی، اس کو پھر اور کوئی چہرہ بھاتا ہی نہیں۔ اب وہ نوجوان ہر وقت آ جاتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا، دین کی باتیں سیکھتا، قرآن کی تعلیم سیکھتا، حدیث پاک سیکھتا۔ اس کا بڑا بھائی ایک دن حضور کی بارگاہ میں یہ شکوہ لے کر آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھائی ہر وقت آپ کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے، دین کی باتیں سیکھتا ہے، گھر کا کام کاج نہیں کرتا۔ تو میرے قریب آ کر سب مسکرا پڑے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ وہ نوجوان شکایت کرنے آیا اپنے بھائی کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گھر کا کام کاج نہیں کرتا اور دنیا کے جو معاملات ہیں وہ ادا نہیں کرتا، ہر وقت آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، دین کی باتیں سیکھتا ہے۔ تو میرے قریب آ کر مسکرا کے فرمانے لگے کہ اے نوجوان، تجھے پتہ ہے کہ جو تمہیں گھر میں کھانے کے لیے رب رزق دے رہا ہے نا، وہ اسی نوجوان کی برکت سے عطا فرما ہے۔ میرے پاس بیٹھ کر قرآن کی تعلیم اور قرآن اور دین کے احکام سیکھتا ہے، اس کی برکت سے رب کائنات تمہارے رزق میں برکت عطا فرما رہا ہے۔ تو کتنا بڑا انعام ہے قرآن پاک پڑھنا، قرآن پاک سیکھنا، اس پر عمل کرنا۔ اور پھر بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے نا کہ وہ حضور علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہے، وہ قرآن پاک کو دیکھ لے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرے اور اللہ سے باتیں کرے، وہ قرآن پاک پڑھنا شروع کر۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا باطن روشن ہو جائے، وہ قرآن کو پڑھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر۔ کتنا بڑا انعام اور کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اس لیے پیارے ساتھیوں، میں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ یہ وہ انعام ہے، یہ وہ اکرام ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ دنیا کی بڑی بڑی کتابیں آئیں، بڑی بڑی ہستیاں اور بڑی بڑی کہانیاں آئیں، آپ پڑھیں، ایک مرتبہ پڑھیں گے، دو مرتبہ پڑھیں گے، آخر تیسری مرتبہ آپ کا دل جو ہے بھر جائے گا، چھوڑ دیں گے۔ لیکن قرآن مجید کو ذرا پڑھ کر تو دیکھیں، جتنی بار پڑھیں گے لذت آتی جائے گی، دل کرے گا کہ اور پڑھتا جاؤ، اور جتنا پڑھیں گے اس میں برکتیں اور رحمتیں نازل ہوگی۔ تو اس لیے پیارے ساتھیوں، یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ جن لوگوں کے بچے قرآن کی تعلیم پڑھتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ آج ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ جی جو بچہ مولوی بن جائے، جو حافظ بن جائے، وہ کدھر سے کمائے گا، کدھر سے کھائے گا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح میں نے پہلے آپ کو حدیث پاک سنائی، اور یہ بتائیں کہ آج تک وہ عبدالحمید چشتی صاحب، انہوں نے ایک مثال بڑی پیاری تھی، مجھے وہ بڑی اچھی لگی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ بڑے بڑے لوگ آپ سنتے ہیں، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے ڈاکٹر گھریلو اور معاشی حالات سے تنگ آ کر خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ آج تک کسی عالم دین نے بھی خودکشی کی ہے؟ کسی حافظ قرآن نے یا قاری قرآن نے بھی نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے رزق عطا فرما رہا ہے، قرآن کی برکت سے اسے رحمتیں مل رہی ہیں۔ اور پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عالم دین کے پاس، قرآن کا علم رکھنے والے کے پاس بیٹھ گیا، وہ یوں سمجھے کہ وہ میرے پاس بیٹھ گیا۔ کتنی بڑی اعزاز اور کتنی بڑی نسبت ہے۔ تو پیارے ساتھیوں، میں چاہیے کہ ہم قرآن مجید خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، اور جنہوں نے پڑھ لیا خوش نصیبوں ان کو چاہیے کہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کی پاک اور اعلیٰ بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ ہمیں قرآن مجید کے پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جن لوگوں کے بچے قرآن مجید نہیں پڑھے، وہ ناظرہ پڑھائیں، جن کے ناظرہ نہیں پڑھے وہ ناظرے پڑھے، ان کو چاہیے حفظ کرائیں، اور جو حفظ کر چکے انہیں چاہیے کہ وہ عالم دین بنائیں، تاکہ مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی سکون ہو، قبر کے اندر بھی ہمارے لیے صدقہ جاری ہو۔ دیکھیں نا کہ دنیا میں لوگ آتے ہیں، کتنی بڑی دولتیں، جائیدادیں، اولادیں چھوڑ جاتے ہیں، لیکن جب مرتے ہیں تو ان کی قبر کا نشان بھی مٹ جاتا ہے۔ اور وہ خوش نصیب کہ جنہوں نے قرآن کی تعلیم دی، قرآن پاک پڑھا، لوگوں کو پڑھایا، اس پر عمل کیا، وہ دنیا سے چلے بھی جائیں تو قیامت تک ان کی قبریں روشن رہیں قرآن پاک کے نور کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کثرت کے ساتھ اپنا ذکر اور اپنے پاک کلام کی تلاوت، حضور نبی کریم علیہ السلام کی سچی اور پکی غلامی اور اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ میں گزارش کروں گا جناب فخر القرآن قاری نعت حدیث صاحب سے کہ وہ پیر سید منصر علی شاہ صاحب کو معمولی سا گفٹ اس خوشی میں عنایت فرمائیں کہ بیٹے نے قرآن پاک حفظ کر لیا۔
اور اب میں گزارش کروں گا نہایت ادب کے ساتھ جناب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر سید مدثر علی شاہ صاحب کو کہ وہ قاری محمد حسن ممتاز چشتی صاحب کو گفٹ نصیب فرمائیں. جزاک اللہ خیرہ. قاری حسن ممتاز صاحب کی خدمت میں گزارش ہے وہ قاری مسعود عطاری صاحب کو گفٹ عطا فرمائیں. جزاک اللہ خیرہ. قاری حسن ممتاز صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ساجد علی عطاری صاحب کو گفٹ عنایت فرمائیں. قاری حسن صاحب ممتاز صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنے استاد محترم جناب فخر القرآن قاری ناز لطیف صاحب کو اپنے ہاتھ سے گفٹ نصیب کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. یہ جو فیض جاری ہوا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ سارا قاری ناز لطیف صاحب کی کوششوں کا صلہ ہے کہ آج وہ مدرسہ رحمت اللہ العالمین میں بچوں کو قرآن پاک حفظ کرا رہے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.
دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا سے پہلے گزارش کروں گا پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید مظفر علی شاہ صاحب کو کہ وہ اپنے مبارک ہاتھوں سے استاد اور شاگرد کو دستار بندی فرمائیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم